السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، گزشتہ چند روز سے سعودی عرب میں میوزک کی شائق نوجوان نسل بہت پرجوش دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ یہ خبر تھی کہ معروف امریکی گلوکارہ اور ریپر و موسیقار نکی مناج رواں ماہ 18 جولائی کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں جاری میوزک کانسرٹ میں اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دلوں کو گرمائیں گی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ قدامت پرستوں نے کانسرٹ کے آرگنائزر کو فحاشی کو فروغ دینے کا طعنہ دیتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی تھی، جبکہ میوزک کے شائقین اس خبر کو تازہ ہوا کا ایک جھونکا قرار دیتے ہوئے نکی مناج کو سعودی سرزمین پر خوش آمدید کہنے کی تیاریاں پکڑ لی تھیں۔ مگر اب خبر یہ آئی ہے کہ بے باک اور بولڈ پرفارمنس دینے والی امریکی گلوکارہ نکی مناج سعودی عرب میں پرفارم نہیں کریں گی۔ یہ فیصلہ انہوں نے ایک امریکی سماجی تنظیم کی جانب سے ایک کھلا خط سامنے آنے کے بعد کیا۔ اس کھلے خط میں سماجی تنظیم کی جانب سے نکی مناج پر زور دیا گیا تھا کہ وہ سعودی عرب میں کانسرٹ نہ کریں، کیونکہ وہاں پر ریاست کی جانب سے خواتین اور ہم جنس پرست کو بہت زیادہ دباؤ میں رکھا جاتا ہے، جبکہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں امتیازی سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس پر نکی مناج نے حامی بھرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ خواتین اور ہم جنس پرست افراد کے ساتھ یکجہتی کے طور پر جدہ میں پرفارم نہیں کرنے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف بات کریں، غیر قانونی طور پر مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 76,000 افراد کو واپس لوٹا دیا گیا۔ رواں سال حج بیت اللہ تقریباً 1 ماہ کی دوری پر ہے۔ سعودی عرب میں مقیم اکثر تارکین وطن یہاں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر حج سے کچھ روز پہلے مکہ مکرمہ میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں تاکہ غیر قانونی طور پر حج ادا کر سکیں، لیکن ان ہزاروں افراد کی موجودگی کے باعث حج انتظامیہ کو انتظامات میں بہت دقت پیش آتی ہیں اور بیرون ملک سے آئے عازمین کے رہائش و قیام و طعام کی ذمہ داری بھی درست انداز میں انجام نہیں دے پاتی۔ اسی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں سے سعودی حکومت نے حج سے چند روز قبل مکہ مکرمہ میں بغیر پرمٹ کے داخل ہونے والوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تاہم اس بار حج کے آغاز سے 1 ماہ قبل ہی پرمٹ کی پابندی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران بغیر پرمٹ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش پر 76,000 افراد کو چیک پوسٹوں سے واپس بھیج دیا گیا۔ حج سیزن کا آغاز 25 شوال سے ہوتا ہے اور 13 ذوالحجہ تک جاری رہتا ہے۔ حکام کے مطابق مملکت کے دیگر شہروں میں مقیم افراد عید الفطر کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں عارضی رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور ایام حج یعنی 8 ذوالحجہ کی شب مکہ مکرمہ سے نکل کر مشعر مقدسہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر قانونی طور پر حج کرنے والے افراد راستوں میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، جس کے سبب لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس بار کافی روز پہلے ہی یہ پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں پرنٹ میڈیا کی اگر بات کریں تو سعودی عرب میں پرنٹ میڈیا پر مکمل تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ لوگوں کی سعودی اخبارات میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس حوالے سے اخبارات تقسیم کرنے والے سب سے بڑے ادارے الوطنیہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز السہلی نے بتایا کہ ہمیں روزانہ سعودی اخبارات کی 1,30,000 کاپیاں ملتی ہیں، ان میں سے مملکت بھر میں صرف 30,000 کاپیاں فروخت ہو رہی ہیں۔ ہم مستقبل میں صرف ایسے علاقوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے جہاں اخبارات کی مانگ ہوگی۔ صحافتی اداروں کے ذمہ ہمارے 35 ملین ریال $9 ملین سے زیادہ ہیں۔ وطنیہ نے چند روز قبل فیصلہ کیا ہے کہ الجوف، ارر، القریات، الدوادمی، حفر الباطن، باہا، نجران، الخفجی، حائل، ینبع، تبوک، الجبیل اور الاحساء میں اخبارات کی تقسیم مکمل طور پر بند ہوگی، جبکہ دیگر کئی علاقوں میں جزوی طور پر بندش کی جائے گی۔ اب بات کریں سعودی مملکت کی خاتون رکن پارلیمنٹ کوثر الباربش کے بارے میں۔ ٹویٹر پر نامناسب کلمات ادا کرنے والے نوجوان نے ان سے معافی مانگ لی ہے۔ سعودی نوجوان نے کوثر الباربش کے بارے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر غیر اخلاقی کلمات لکھ کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر کوثر الباربش نے نوجوان کے خلاف دمام کی عدالت میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہونے پر نوجوان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کوثر سے معافی مانگے، جس پر نوجوان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اس کی جانب سے کوثر الباربش کی جو حق تلفی ہوئی ہے وہ اس پر معافی مانگتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا وہ اس کی نادانی اور نامناسب حرکت تھی، جس پر کوثر الباربش نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بد کلام نوجوان کو معاف کر دیا۔ واضح ہے کہ کوثر الباربش شورا کی ممبر ہونے کے علاوہ شاعرہ اور مصنفہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تجریدی آرٹ کی مصورہ بھی ہیں اور ان کے کالم سعودی عرب سے شائع ہونے والے اخبار الجزیرہ کے صفحات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔
उन्होंने शाह फैसल यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। अफसोसनाक बात यह है कि कौसर का बेटा मोहम्मद अल ईसा मई 2015 में दमाम की एक मस्जिद में बॉम्ब हमले के नतीजे में शहीद हो गया था। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, जिसमें मोहम्मद अल ईसा के अलावा 3 और अफराद भी लुकमा अजल बने थे। ट्विटर सार्फिन ने कौसर की जानिब से माफ़ी दिए जाने को बहुत सराहा। तहम एक सारिफ का कहना था कि उन्होंने हद की इज्जत के दावा से दस्तबरदार होकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे बदजुमानों का हौसला बढ़ता है, उन्हें सज़ा मिलना ही दूसरों के लिए नसीहत का बायस बनता है। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।